دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تاریخ میں دی جانے والی کچھ خطرناک سزاؤں کے بارے میں بتاؤں گا۔ دوستوں جب کوئی شخص جرم کرتا ہے تو اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے اور اس کے کرائم کو دیکھتے ہوئے اسے سزا دی جاتی ہے۔ آج کے دور میں ہر کنٹری زیادہ تر کرمنلز کو جیل میں بند کرنے کی سزا دیتی ہے، لیکن دوستوں ہسٹری میں قانون تھوڑا الگ تھا۔ اس دور میں مجرموں کو اس قدر خطرناک سزائیں دی جاتی تھیں کہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ دوستوں سب سے بدترین موت ہوتی ہے جب ایک انسان کو زندہ جلا دیا جائے، اور اس سے زیادہ بدترین موت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ 1979 سے 1980 کے درمیان یہ سزا ساؤتھ افریقہ، نائجیریا اور انڈیا میں زیادہ تر چوروں، ڈاکوؤں، ریپسٹ کو دی جاتی تھی۔ اس سزا میں ایک ربڑ کا ٹائر ہوتا تھا جو پیٹرول سے بھر دیا جاتا تھا، اور جس مجرم کو سزا دینی ہوتی تھی اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر یہ ٹائر اس کے سینے پر لگا دیا جاتا تھا، اور پھر اس میں آگ لگا دی جاتی تھی۔ وہ مجرم اس آگ میں تقریباً 15 سے 20 منٹ تک جلتا رہتا تھا، اور پھر اس مجرم کی موت ہو جاتی تھی۔ یہ سزا برازیل میں موجود ڈرگز کا بزنس کرنے والے لوگ اپنے دشمنوں کو بھی دیا کرتے تھے، اور یہ سزا تاریخ میں دی جانے والی سب سے خطرناک سزاؤں میں سے ایک ہے۔ آئرن میڈن۔ دوستوں یہ جو ٹارچر انسٹرومنٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا آغاز 19ویں صدی میں مجرموں کو سزا دینے کے لیے کیا گیا۔ دراصل یہ ایک فیک ڈیوائس تھی جسے دو لوگوں نے بہت مشہور کر دیا تھا۔ ان دونوں نے مجرموں کے لیے استعمال کی جانے والی بہت سی ڈیوائس خریدی تھیں۔ اصل میں وہ دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ تاریخ میں لوگوں کو کتنی خطرناک سزائیں دی جاتی تھیں۔ آئرن میڈن ایک ایسی ڈیوائس تھی جسے ان دونوں نے خود ہی بنایا تھا، اور انہوں نے یہ ڈیوائس ایک میوزیم میں رکھوا دی تھی، لیکن پھر کچھ عرصے بعد اس ڈیوائس کو مجرموں کو سزا دینے کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ یہ ایک کوفن تھا جس کے اندر بہت سارے نوکیلے کیل لگائے گئے تھے، اور یہ کوفن لوہے کا بنا تھا۔ جس مجرم کو سزائے موت دینی ہوتی تھی اس کو اس میں کھڑا کیا جاتا، اور پھر اس کوفن کا ڈور زور سے بند کر دیا جاتا۔ جب دروازہ بند ہوتا تو اس کے اندر لگے نوکیلے کانٹے مجرم کے جسم میں گھس جاتے۔ مجرم کو مزید ٹارچر کرنے کے لیے بار بار اس کا دروازہ کھول کر بند کیا جاتا تھا، اور پھر اس ٹارچر سے مجرم کی موت ہو جاتی تھی۔ اس سے دردناک موت اور بھلا کیا ہو سکتی ہے۔ تھمب اسکرو۔ دوستوں کچھ سزائیں ایسی ہوتی ہیں جو مجرم کو مارنے کے لیے تو نہیں دی جاتی، لیکن ان کی تکلیف اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ مجرم مرنے کے بہت قریب پہنچ جاتا ہے۔ یہ جو ٹارچر ڈیوائس آپ دیکھ رہے ہیں اسے تاریخ میں مجرموں سے ان کا جرم قبول کروانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ ڈیوائس پہلی دفعہ 15ویں صدی کے اندر استعمال کی گئی۔ دوستوں 18ویں صدی تک اگر کوئی مجرم اپنا جرم قبول نہیں کرتا تھا تو اسے ایک کرسی پر بٹھا کر باندھ دیا جاتا تھا، اور پھر اس ڈیوائس کے اندر مجرم کے دونوں انگوٹھے یا انگلیاں رکھ کر اس کو آہستہ آہستہ بند کیا جاتا، اور یہ پلیٹس مجرم کی انگلیوں کو پوری طرح کچل کر رکھ دیتی تھی۔ یہ تکلیف اتنی بری ہوتی تھی کہ اگر کسی بے گناہ کو بھی اس سے گزارا جائے تو وہ بھی ہر جرم قبول کرنے کے لیے راضی ہو جاتا تھا۔ یہ سزا صرف اور صرف مجرم کا جرم قبول کروانے کے لیے دی جاتی تھی، جبکہ اس کے جرم کی سزا الگ سے دی جاتی تھی۔ ہیریٹیکس فورک۔ یہ سزا ہسٹری میں دی جانے والی سب سے زیادہ دردناک سزا میں سے ایک تھی۔ 1478 سے لے کر 1874 تک اس ڈیوائس کو USA میں مجرموں کو سزا دینے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ دوستوں یہ ڈیوائس ایک کھانے کے چمچ کی شکل میں ہوتی تھی، اور اس کی دونوں سائڈز پر نوکدار کیل لگائے گئے تھے۔ اس کو ایک بیلٹ کے ذریعے مجرم کے گلے میں باندھا جاتا تھا، اور پھر یہ ڈیوائس مجرم کے گلے میں دونوں طرف سے چپتی تھی۔ یہ پوری طرح سے میٹل کی بنی ہوتی تھی، اور اس ڈیوائس کو کالا جادو کرنے والی عورتوں اور مجرم کو سزا دینے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس ٹارچر سے مجرم کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی، نہ وہ کچھ کھا سکتا تھا، نہ سو سکتا تھا، نہ ہی کسی سے بات کر سکتا تھا، اور کچھ ہی دیر بعد یہ کانٹے مجرم کے گلے میں گھس جاتے تھے۔ پھر آخرکار اس دردناک طریقے سے مجرم کی موت واقع ہو جاتی تھی، اور انتہائی حیرت کی بات ہے کہ اگر وہ مجرم اپنا جرم قبول کر لیتا تھا تو اسے پورے علاقے کے سامنے زندہ جلا کر مار دیا جاتا تھا، تاکہ کوئی اور یہ جرم کرنے کا سوچے بھی نہ۔ اور حقیقت میں اس سزا کو سوچ کر بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ سزا سچ مچ بہت خطرناک تھی۔ دوستوں یہ تھی کچھ دردناک سزائیں جو تاریخ میں دی جاتی تھیں۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اور انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔